الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا، اور انہوں نے کہا ان نتبع الہدى، اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، نتخطف معك آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا ہمیں اچک لیا جائے گا، من ارضنا ہماری زمین سے، اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا اور نہیں ہم نے جگہ دی انہیں حرمن آمنا امن والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اکٹھی کر دیے جاتے ہیں اس کی طرف ثمرات کل شیء، ہر شے کے پھل، رزقا من لدنا، یہ رزق ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا ان نتبع الہدى، اور انہوں نے کہا اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، معک آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں اچک لیا جائے گا اپنی زمین سے۔ یہ ان حروف شرط میں سے ہے، یہ جو حروف شرط ہیں یہ دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ایک جس پر یہ آتے ہیں شرط پر اور دوسرا اس کے جواب پر، تو یہ ان نتبع اس کو بھی جزم دی ہے اور نتخطف اس کو بھی جزم دی ہے۔ نتبع عین پہ جزم تھی، آگے سے ملانے کی وجہ سے زیر آ گئی۔ نتبع اتبع یتبع باب افتعال ہے، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور نتخطف باب تفاعل ہے، فعل مضارع مجہول ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، معک آپ کے ساتھ، یعنی قریش نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے اسلام لانے کی، قرآن کو ماننے کی، تو آگے سے ان کا ایک یہ عذر بھی تھا کہ باتیں تو آپ کے ٹھیک ہیں، لاجیکل ہیں، دل کو لگتی ہیں، لیکن کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہیں۔ اگر ہم بھی مسلمان ہو جائیں، اگر ہم بھی آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں، اگر ہم بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تو کیا ہوگا؟ نتخطف من ارضنا، ہمیں اچک لیا جائے گا ہماری زمین سے۔ کیا مطلب؟ ہمیں چین سے زندگی نہیں گزارنے دی جائے گی، یعنی جس طرح ہم نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ہماری زندگی بھی دوسرے کفار اجیرن کر دیں گے، ہمیں بھی وہ سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ گویا کہ اس کے اندر یہ بھی اعتراف ہے کہ کس طرح کر کے کفار مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، کس طرح ان کو جسمانی اور ذہنی اذیت کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ، یعنی اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں، تو ہمیں بھی ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ اچک لیا جائے گا سے مراد ہے ہمیں بھی قتل کرنے والے قتل کر دیں گے، ہمارا بھی مال لوٹ لیں گے، ہمارا بھی بائیکاٹ کر دیں گے، ہم چین سکون سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔
یعنی چین سکون سے زندگی گزارنے کے لیے وہ کافر رہنا ان کو گوارا ہے۔ اللہ رسول کی سچی سچی بات جو لاجیکل بھی ہے اور اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا، دنیا کا تو نقصان ہوگا، دنیا میں لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، آخرت پر ابھی ایمان نہیں ہے اس طرح کر کے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان جس وسوسے سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے، پہلے تو لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، اگر وہ شبہات ختم بھی ہو جائیں، اگر وہ حق کو دل سے پہچان بھی لیں، تو پھر اس قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کو تسلیم کر لیا تو زندگی گزارنا ہمارے لیے دوبھر ہو جائے گا، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا بھی ہے، یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے، کیونکہ اصل میں دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد، اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ رسول کے احکامات پر عمل، دین اسلام کو ماننا، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے قرآن کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، تو اس بابرکت وحی پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس پہ تدبر کرنا، اس پہ غور کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، لوگوں کو بتانا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف بڑی بابرکت کتاب ہے، اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن دنیا آزمائش کا گھر ہے، جب لوگ نیکی کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں تو ایک دفعہ مشکلات آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، لیکن یہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ایک شخص اللہ کے لیے، دین کے لیے، اپنی اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کی بہتری کے لیے ایک انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا مشکلات کے لیے۔ یعنی وہ صرف تب ہی ایمان لائے گا، تب ہی اسلام کی سچی سچی سنہری تعلیمات پر عمل کرے گا اگر اسے دنیا میں فائدہ نظر آ رہا ہو، اگر اسے کوئی عہدہ، اسے کوئی مال و دولت نظر آ رہا ہو۔ اگر اس نے عہدہ دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر، دنیا کی ظاہری عزت دیکھ کر اگر اس نے اپنے فیصلے کرنے ہیں تو پھر گویا کہ یہ پھر اللہ کے حکم پر عمل تو نہ ہوا، پھر تو یہ خواہش نفس پر عمل ہوا، پھر تو جو بات من کو اچھی لگی، دل کو بھا گئی، من پسند ہوئی، ہماری خواہشات کے مطابق ہوئی، پھر ہم نے اس کو مان لیا، تو پھر تو یہ نفس پرستی ہوئی نا، پھر تو یہ خواہش پرستی ہوئی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھے؟ دیکھیے ایک شخص اسلام لاتا ہی نہیں، ایک شخص کہتا میں اسلام لے آتا ہوں یا میں اللہ رسول کی بات مان لیتا ہوں بشرطے کہ مجھے یہ گارنٹی دی جائے کہ مجھے اتنا مال و دولت ملے گا، مجھے یہ اقتدار ملے گا۔ ایک بندہ حکمران ہے، کافر ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، وہ کہتا ہے میں اس شرط پہ مسلمان ہوتا ہوں کہ مجھے اسی طرح حکمرانی دی جائے، مجھے اپنے قبیلے کی سرداری ملے، میرے لیے مال و دولت ہی ہو، میرے لیے اقتدار ہی ہو، مجھے کوئی آزمائش نہ آئے، مجھے کوئی تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کیسا اسلام ہے پھر؟ محمد بیٹا ادھر آ جاؤ، یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ اللہ رسول کے حکم پر عمل تو نہیں ہے، پھر یہ تو پھر خواہش نفس پر عمل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ لوگ ایک سائڈ پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی خیر پہنچے تو مطمئن رہتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، انہیں کوئی فتنہ آزمائش آئے تو انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اپنے چہرے پر پلٹ جاتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، تو یہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہوتے ہیں۔
یہی قریش نے کہا. قریش نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، دل کو بھاتی بھی ہیں، اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر جو مشکلات آئیں گی باقی عرب ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، ہماری معیشت ڈوب جائے گی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. لگتا ہے ایسا ہوگا، لیکن دیکھیے ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اگر لوگ مسلمان ہوں، اللہ کی بات مانیں گے نا، تو اللہ کی بات ماننے پر اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے مشکلات آئیں گی. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ شروع میں کچھ آزمائشیں بھیجتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ ایک بندہ کس جذبے کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا ہے. کئی مشکلات، کئی آزمائشیں اس کو ڈگمگاتی تو نہیں ہیں، لیکن جب آزمائش ہوتی ہے تھوڑی بہت وہ آزمائش پر ثابت قدمی، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں اترتی ہیں، ایسے جیسے آپ سمجھیے کہ پہاڑ سے نیچے وادی میں چیز اترتی ہے، ایسے نعمتیں پھر اس کی طرف آتی ہیں. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ. اگر یہود و نصارہ تورات و انجیل کو قائم کر لیتے، جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اگر وہ اس کو مان لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. تو دین پر عمل کرنے سے دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اخروی فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ آزمائش ہوتی ہے، کچھ مشکل آتی ہے، جب بندہ خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں. آپ دیکھیے اسلام کے شروع میں مشکلات تھیں، وہ بعض دفعہ اللہ کے ہاں تو اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، تو وہ بعض دفعہ ان مشکلات کو کئی سال بھی لگ جاتے ہیں، 10 سال 20 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ لگا رہے استقامت کے ساتھ تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں اور بڑی جلدی پھر آتی ہیں. آپ دیکھیے مکی دور بڑا مشکل تھا، لیکن آپ دیکھیے پھر مدینہ میں آ کر ہجرت کے بعد پھر آہستہ آہستہ فتوحات ہوتی رہیں، آہستہ آہستہ نعمتیں ہوتی رہیں، بڑی جلدی اتنی نعمتوں کی فراوانی ہو گئی، مال غنیمت اور اللہ کی نعمتیں. لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ایک، جو اکثر ہمارے ہاں بھی کیا ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم طالبان کی طرح اگر ہم بھی اللہ کے نظام کو نافذ کر لیں، شریعت کو نافذ کر لیں، دنیا ہمارا بائیکاٹ کر دے گی، امریکہ پابندیاں لگا دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو بتائیے اس بات میں اور اس بات میں کیا فرق ہے؟ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ہمیں زمین میں سکون سے رہنے نہیں دیا جائے گا، یہ پابندی لگے گی، یہ پابندی لگے گی، لوگ بائیکاٹ کر لیں گے. بھئی بائیکاٹ تو ہوا، مسلمانوں کا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خاندان کا، مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 3 سال ایسا بائیکاٹ ہوا شیب ابی طالب میں کہ درختوں کی چھال تک چبانی پڑی مسلمانوں کو، اور انہوں نے وہ آزمائشیں برداشت کی. آخر کار پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے حالات بہتر ہوئے، مدد آئی. جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا تو حج فرض کرنے سے پہلے یہ احکامات اترے اس کے ساتھ ہی، اس سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، یعنی مانوی طور پر ان کا عقیدہ پلید ہے. اب یہ اللہ کی پاک زمین مکہ مکرمہ حرم میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب ان کو پھر مکہ سے نکال دیا جائے، کیونکہ مسلمان مکہ فتح کر چکے تھے 8 ہجری میں. تو اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہ هذا، اس سال کے بعد اب مسجد حرام نہیں آ سکتے، باہر کے لوگ نہیں آ سکتے، مشرکین یہود و نصارہ اور مشرک جو تھے، اور جو رہتے ہیں ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی، 4 مہینے کے اندر وہ نکل جائیں. اب بعض لوگوں کے دلوں میں اشکال پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ یہ ایک ہب ہے، یہاں سارے عرب، یہ تمام لوگوں کے نزدیک ایک
پاک جگہ ہے، یہاں سارا عرب جو ہے وہ آتا ہے عمرہ کرنے، حج کرنے، اور شاعر ہیں اللہ کے، اور اللہ کا گھر ہے، اللہ کا وہ گھر جس کی عظمت اور جس کی عزت، مقام، حرمت یہود و نصارہ تک کے ہاں بھی ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا، شیطان کی طرف سے دل میں ایسی خیالات، شبہات آتے ہیں کہ اگر مشرکین کو پابندی لگا دی جائے گی، جب لوگ آتے ہیں کسی علاقے میں تو پھر امپورٹ ایکسپورٹ، پھر جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے، کاروباری سرگرمیاں بڑھتی ہیں۔ جب کاروباری سرگرمیاں بڑھتی ہیں تو اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر کاروباری سرگرمیاں کم ہو جائیں تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ معیشت پہ بوجھ پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہے، کسی علاقے میں بہت زیادہ سیاح آئیں، بہت زیادہ لوگ آئیں تو اس علاقے کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب کی معیشت بہتر ہونے کی بہت بڑی وجہ وہ مکہ مدینہ ہے ادھر، اور تیل کی دولت ہے۔ تو یہ خیال آیا کہ اگر مشرک یہاں سے نکل جائیں گے تو یہ تجارت کا مرکز بنا ہوا مکہ مکرمہ، مکہ کے لوگ کرتے بھی تجارت ہے، وہاں زراعت تو ہوتی نہیں تھی، پتھریلی زمین تھی۔ تو یہ خیال آیا ذہنوں میں کہ اس طرح غربت نہ ہو جائے، افلاس نہ آ جائے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء۔ اگر تمہیں ڈر ہے مفلسی کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مفلسی نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ کی طرف سے غنا ہوگی، خزانے سارے کے سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، ساری کی ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، جب انسان ابتدا کرتا ہے ایک دفعہ مشکل ہوتا ہے، کئی دفعہ دیکھیے ایک بندہ حرام کماتا ہے، اگر وہ دین کی طرف پلٹے، اللہ رسول کی بات ماننے کی طرف آئے، تو ایک دفعہ جب حرام کو چھوڑتا ہے، حلال پہ آتا ہے، ایک دفعہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ مشکل ہوتی ہے، ایک دفعہ مشکل لگتا ہے اپنے آپ کو سیٹ کرنا، پھر سوئچ کرنا اور ساری حرام کی چیزوں کو چھوڑنا اور حلال چیز شروع کرنا نئے سرے سے۔ لیکن جب ایک بندہ عزم کر لیتا ہے، شروع میں مشکل آتی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ مشکل اصل میں اس لیے آتی ہے، یہ کوئی وقتی فیصلہ تو نہیں ہے، یہ کوئی ایک جذباتی فیصلہ تو نہیں ہے، یہ صرف آسانی دیکھ کر اس نے عمل کرنا ہے کہ مشکل میں بھی ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ سمجھ؟ دین نام ہے آزمائش کا، امتحان کا، دنیا نام ہی آزمائش کا ہے۔ تو آزمائش تو ہوگی، جب وہ آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش میں ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر نعمتیں ایسے آتی ہیں جیسے ڈھلان سے نیچے نعمتیں، جیسے کوئی چیز نیچے آئے پھر اس طرح نعمتیں آتی ہیں، پھر زمین و آسمان کی برکتیں کھلتی ہیں، پھر آسمان و زمین کی رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ پھر کھولتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہی وسوسہ مشرکین مکہ کو ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ تو ہمیں اپنی زمین سے اچک لیا جائے گا، ہمیں لوگ قتل کریں گے، ہمیں قیدی بنائیں گے، تنگ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ مکہ کے لوگ اسلام سے پہلے عرب لوگوں میں یہ قتل و غارت بہت زیادہ تھی، اگرچہ مکہ کے لوگ محفوظ تھے اس سے، مکہ کے ارد گرد کے علاقے ان میں قتل و غارت بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، اللہ کہتے ہیں تمہارا اعتراض بنیادی طور پہ غلط ہے، تمہارا اعتراض بنیادی طور پہ غلط اس لیے ہے، تم کہتے ہو کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو ہم پر بہت مشکلات آ جائیں گی، قتل و غارت اور اس قسم کی مشکلات۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو کیا اور نہیں، ہم نے جگہ دی ان کو امن والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جہاں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں ہر شے کے پھل، رزقا من لدنا، جو خاص رزق ہے ہماری طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں تم مکہ میں رہتے ہو، مکہ تو ایک حرم ہے اور امن کی جگہ ہے، مکہ میں تو اللہ کا انعام بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ نے تو اسے حرم بنایا ہے،
یہاں تو کوئی دشمن آ جائے، کوئی جانی دشمن دوسرے کا، مکہ کی حکومت کی وجہ سے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ اس کے مکہ سے نکلنے کا، حرم سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ نے تو اس جگہ کو ویسے امن کا باعث بنایا ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں ظلم ہوگا، یہاں تم پہ زیادتی ہوگی، ایسے زیادتی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ایک تو حرم مکہ کی وجہ سے، دوسری بات اللہ کی یہ رحمت حضرت ابراہیم کی خاص دعا کی وجہ سے امن اور نعمتیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ تو اب یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو مکہ تو پہلے ہی حرم ہے اور امن کی جگہ ہے، اور نمبر 2 ہر قسم کا پھل تو یہاں موجود ہوتا ہے۔ حالانکہ مکہ میں پھل نہیں اگتا، کاشت نہیں ہوتی، لیکن ہر قسم کا پھل اس دور میں بھی، آج تک جو پھل دنیا میں کہیں نہیں ہوگا یہاں مل جائے گا، جیسے بھی یہاں پہنچے۔ کیا ہم نے نہیں جگہ دی ان کو امن والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات، تو اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اس کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر شے کے ثمرات، ہر شے کے پھل، رزقا من لدنا، یہ کوئی لوگوں کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، لوگوں کی تجارت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ رزقا من لدنا، یہ رزق ہے خاص ہماری طرف سے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی امن دے رکھا ہے، ہم نے تو پہلے ہی یہاں رزق کی فراوانی کر رکھی ہے بہت زیادہ، اور تم پھر مفلسی سے ڈر رہے ہو۔ جب اللہ پہلے ہی اتنا رحیم ہے اور اتنی نعمت کیے ہوئے ہے، تو تم اللہ سے بدظنی کرو کہ تم کافر ہو، اور پھر اللہ نے حرم امن رکھا ہوا ہے، نعمتیں رکھی ہیں، تو اسلام لانے سے وہ نعمتیں چھن جائیں گی اور وہ امن ختم ہو جائے گا، اسلام لانے سے تو وہ نعمتیں مزید بڑھیں گی۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کے وسوسے میں نام پڑھو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی یعنی بستیاں ہم نے ہلاک کیا بستیوں میں سے، بطرت معیشتها، جو اتراتی تھیں اپنے معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکن من بعدہم، نہیں سکونت اختیار کی گئی یعنی ان گھروں میں، من بعدہم، ان کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی الوارثین، وارث، ہم ہی ہیں ہر شے کے وارث۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کرو، اللہ رسول کی بات مانو، تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ، شیطان کہتا ہے فلاں نیکی کا کام کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، صدقہ کرو گے تو غربت آ جائے گی، فقر آ جائے گا، اسلام قبول کرو گے تو فقر آ جائے گا، شریعت پر عمل کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ قرآن میں اللہ کے کتنے وعدے بیان ہوئے ہیں، اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا، اللہ قرآن کا ایک ہی وعدہ، شیطان کا قرآن میں ایک ہی وعدہ بیان ہوا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے۔ کیسے فقر سے ڈراتا ہے؟ یعنی اللہ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، وہ کیا کہتا ہے اللہ کی بات مانو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، صدقہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اسلام قبول کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، شریعت پر عمل کرو گے تو بائیکاٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ایک طرف شیطان جو ہے وہ فقر سے ڈراتا ہے اور نا امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، دوسری طرف فخر اور غرور، اس کی وجہ سے بہت سی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بستیاں اپنی معیشت پر اتراتی ہیں تو ان بستیوں کو بھی اپنی معیشت پر اترانا نہیں چاہیے۔ کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا وہ اتراتی تھیں اپنی معیشت پر۔ دیکھیے کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہے، اللہ کی بات ماننا چاہے، تو شیطان کا وہاں کیا وسوسہ ہے کہ اللہ کی بات مانو گے تو زندگی میں مشکلات آئیں گی، غربت آئے گی۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں آزمائشیں تو ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے ایمان سے اور تقوی سے اللہ کی نعمتیں آتی ہیں۔
زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اچھا، اب شیطان کا وسوسہ دوسری طرف کیا ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں تو وہ وسوسہ یہ ہے کہ یہ میری صلاحیت کی وجہ سے، یہ میری عقل مندی کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، میرے زور بازو کی کمائی سے مجھے یہ چیز ملی ہے۔ اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے، غرور اور فخر، اور یہ سمجھنا کہ یہ چیز مجھے میری صلاحیت سے ملی ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو فخر اور غرور کرتے ہیں۔ ان کو ان کا مال، ان کی دولت، ان کی نعمتیں، ان کے قلعے انہیں بچا نہیں پاتے۔ ان کی تباہی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی تباہی کی بنیادی وجہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ وہاں شیطان کا وسوسہ یہ ہے کہ اگر دین پر عمل کریں گے تو دنیا تو مشکلات آئیں گی، انسان غریب ہو جائے گا، بائک آؤٹ ہو جائے گا انسان کا۔ دوسری طرف مال و دولت ملتا ہے تو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے یہ تو تمہاری زور بازو کی کمائی ہے، تمہاری اپنی محنت سے ہے، اور ایسی بستیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور تباہ و برباد کرنے کی وجہ ان کی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو کیسا تضاد ہے شیطانی فکر میں اور شیطان کے وسوسوں میں۔ تو اللہ نے دونوں پہلو یہاں ذکر کیے ہیں اکٹھے، آگے پیچھے۔ پیچھے ڈر یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے غریب ہو جائیں گے، مشکلات آئیں گی۔ مال و دولت کے ساتھ یہ ڈر نہیں ہوتا لوگوں میں۔ لوگ سمجھتے ہیں مال و دولت ہے، اب ہمیں کسی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ سے مزید غافل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے تباہی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی، ہم نے انہیں زمین میں وہ جگہ عطا کی تھی جو ہم نے انہیں عطا نہیں کی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر موسلادھار بارشیں بھیجی تھیں۔ فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ بہت مال و دولت تھا ان کے پاس، مال و دولت کیا ان کو بچائے اللہ کے عذاب سے؟ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کا گناہ کریں گے، کہ گناہ بڑھ جائیں گے، تو پھر اللہ گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو یہاں وہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں اور کتنی ہم نے ہلاک کی بستیوں میں سے، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو اتراتی تھیں اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، نہیں ان میں سکونت اختیار کی گئی ان کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ یعنی جب اللہ نے، بہت مالدار تھے وہ، اور بڑا انہیں فخر اور غرور تھا اپنی معیشت پر، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے گھروں پر ایسی نحوست آئی کہ پھر دوسرے لوگوں نے ان گھروں میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ ان کے بعد جب ان کے گھروں پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ گھر ایسے کھنڈر بنے کہ ان کے بعد پھر وہ رہائش کے قابل ہی نہ رہے۔ ان گھروں میں ان کے بعد رہائش اختیار ہی نہیں کی گئی، بہت تھوڑا رہائش اختیار کی گئی۔ زیادہ تر ایسی تباہ حال بستیوں پر پھر رہائش اختیار نہیں کی گئی، وہ ایسی نحوست کا شکار ہوئے، لوگ باقاعدہ ایسی بستیوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ پھر وہ جو عالی شان محلات تھے، جب تباہی آئی اللہ کی طرف سے، پھر ان محلات میں جب تباہی آئی پھر ان میں پھر دوبارہ سکونت اختیار نہیں کی گئی، مگر بہت تھوڑا۔ وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی تھے، ہم وارث، ہم ہی ہر شے کے وارث ہیں، ہر شے کے وارث ہم ہی تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور نہیں ہے آپ کا رب کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو، حتیٰ کہ وہ بھیجے فی امہا رسولا، اس کی ان بستیوں کی ماں میں، ان بستیوں کی جو اصل بستی ہے یعنی مکہ، آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ بھیجے فی امہا، ان بستیوں کی ماں میں، یعنی ام القریٰ میں، پیچھے قریٰ کا ذکر ہے نا، اور ہا کی ضمیر قریٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور
ان کی ماں یا ان کی اصل. تو ام القریٰ کیا ہے؟ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے. لتنذر ام القریٰ ومن حولها، تو ام القریٰ مکہ کو کہتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھیجیں فی امیہا، ان بستیوں کی اصل بستی میں یعنی مکہ میں، رسول یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرے ان پر ہماری آیتیں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک نہیں کرتے. مراد کیا ہے؟ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے سے پہلے کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے. تو اگر رسول نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے کتاب نہیں اترے گی، تو پھر حجت تمام نہیں ہوگی. جب حجت تمام نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ہلاک بھی نہیں کریں گے. اللہ تو ہلاک کریں گے کسی قوم کو اگر ان میں اللہ کا پیغام آ جائے، اللہ کا رسول آ جائے، پھر لوگ انکار کریں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ہم رسول بھیج دیں. تو یہاں یہی مراد ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ تعالیٰ دو طریقے سے حجت پوری کرتے ہیں. رسول سے پہلے اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے. فطرت اللہ نے اتنی بہتر بنائی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر تقریباً 100%، انسان فطرت سے تقریباً 100% حق کو پہچان لیتا ہے. تقریباً قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ وہ روشن ہو جائے اگرچہ دیا سلائی نہ بھی دکھائی جائے. قریب ہے کہ وہ انسان اپنی فطرت سے حق کو پہچان لے. لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے صرف فطرت کے اوپر اللہ عذاب نہیں دیتے. اللہ نے فطرت کے ساتھ پھر ڈبل اللہ انتظام کرتے ہیں، وہ جو فطرت سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ کی شریعت، اللہ کا رسول وہ اللہ کی شریعت لاتا ہے. اس شریعت کے آنے کے بعد گویا کہ حجت ڈبل ہو جاتی ہے. جب حجت ڈبل ہوتی ہے پھر اللہ عذاب بھیجتے ہیں، ورنہ اللہ عذاب نہیں بھیجتے. یہاں بھی وہی بات ہے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر اس حال میں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ ہم بلا وجہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے. ہم کسی بستی کو تبھی ہلاک کریں گے جب اس کے رہنے والے ظلم کریں گے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کا نبی آئے، اللہ کا دین آئے، اللہ کی کتاب آئے اور اس کا انکار ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی جائے، شرک کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی جائے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو بھی تم دیے جاؤ کوئی بھی شے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، تو وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت. تمہیں جو بھی کوئی شے دی جائے، یعنی دنیا کی جتنی بھی تمہیں نعمتیں دی جائیں، مال و دولت ہو، اقتدار ہو، کسی قسم کی صلاحیتیں، خوبصورتی، عقل مندی، جو بھی دیا جائے دنیا کی نعمتوں میں سے، تو یاد رکھو دنیا کی نعمتیں یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کی زینت ہے. متاع سامان یعنی دنیا کا سامان، یہ دنیا کا بہت چھوٹا سا سامان ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، وہ جو نیک آدمی تھا فرعون کی قوم سے، اس نے فرعون کو، آل فرعون کو نصیحت کی تھی، تو اس نے یہی کہا تھا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا ایک بہت تھوڑا سا سامان ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، دنیا کا سامان بہت چھوٹا ہے، بہت تھوڑا ہے، اس لیے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. پہلی بات ہے کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت تھوڑا زمانہ ہے اس کا، پھر اس کی کمیت بہت کم ہے. آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور پھر اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، کوالٹی بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو کبھی بھی دنیا کی نعمتوں کے پیچھے لگ کر انسان کو اپنے آخرت کو اور اللہ کو نہیں بھول جانا چاہیے.
تو یہی مراد ہے کہ انسان کو دنیا کی نعمتوں کے پیچھے لگ کر، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگ کر اللہ کے دین کو پس پوچھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو امن کے شہر بنا دے اور مکہ والوں کو، ایمان والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں صرف ایمان والوں کو رزق نہیں دوں گا، میں کفار کو بھی رزق دوں گا۔ لیکن اللہ نے وہاں فرمایا تھا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، جو کافر ہیں میں ان کو بھی دوں گا، لیکن کافروں کو میں جتنا بھی رزق دوں گا وہ تھوڑا رزق ہوگا۔ کافر اربوں خربوں کے مالک بھی ہوں دنیا میں، لمبی زندگیاں بھی گزار لیں، عیش و عشرت سے بھری زندگی بھی گزار لیں، کہ بہت تھوڑا سامان ہے، اور پھر ان کے لیے آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ واعظ کرتے، نصیحت کرتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے کفار کے پاس، تجارت، مال و دولت، تو کبھی بھی ان کی تجارت کو للچائی نظر سے نہ دیکھنا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو کافر لوگ شہروں میں آتے جاتے ہیں، یہ جو تجارت کرتے ہیں، مال و دولت میں کھیلتے ہیں، تو تمہیں یہ کافروں کا شہروں میں الٹ پلٹ ہونا، آنا جانا کبھی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں یہی میسیج دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے نہ پڑنا، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑھ کر دین کو پس پوچھ نہ ڈال دینا۔ ہاں اگر دین کے ساتھ دنیا کی نعمتیں ہیں وہ تو پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، لیکن اگر دین نہیں ہے تو پھر وہ تباہی ہی تباہی ہے۔ اور جو بھی تم دیے جاؤ کوئی بھی شے تو وہ دنیا کا سامان ہے اور دنیا کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ خیر یہ اسم تفضیل ہے، اخیر ہے اصل میں، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے، وابقا، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ آخری آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں۔ افما وعدناہ وعدا حسنا، کیا پس جس شخص سے ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ، کون سا اچھا وعدہ؟ یعنی آخرت کا وعدہ، یا دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ پر ایمان لاؤ گے تو آخر کار تمہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں گی، فتوحات آئیں گی، اللہ نے وعدے کیے ہیں ایمان لانے کو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو خلافت اللہ عطا کریں گے۔ اللہ نے بہت وعدے کیے ہیں دنیا میں بھی، وہ وعدے اگر سے آخر یعنی شروع میں ازمائش ہوتی ہے، پھر کچھ دیر بعد پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، اور پھر آخرت کا وعدہ تو کیا پس وہ شخص کے ہم نے وعدہ کیا ہے اس سے اچھا وعدہ، یعنی آخرت کا، فہو لاقیہ، پس وہ ملاقات کرنے والا ہے اس سے، لاقیہ اسم فاعل ہے، فہو لاقیہ، پس وہ ملاقات کرنے والا ہے اس سے، یعنی اللہ کے ان وعدوں سے وہ لازماً ملنے والا ہے، اس کو یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے، مل کر رہیں گے۔ کمم متعناہ، وہ مانند ہے اس شخص کے، متعناہ جسے ہم سامان دیں، فائدہ دیں، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ ہو جائے قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے۔ کہاں حاضر کیے جانے والوں میں سے؟ جہنم میں۔ یعنی اللہ نے تقابل کیا ہے دو لوگوں کا، ایک وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے آخرت کا، اچھا وعدہ کیا، اور اس کو وہ وعدہ لازماً وہ وعدہ پورا ہوگا، کبھی اس وعدے پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس وعدے سے ملنے والا ہے۔ ایک یہ شخص ہے، اللہ نے اسے دنیا میں بھی وعدہ کیا والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہے کہ جسے اللہ نے دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، لیکن دنیا کے ساز و سامان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک وعدہ اور بھی ہے کہ آخرت تباہ ہے اس کی، اگر ایمان نہیں ہے تو، اگر دنیا کی ساز و سامان کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو آخرت تباہ ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ شرط ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں لوگوں کا تقابل ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھے وعدے ہیں اور یہ ان وعدوں کو لازماً مل کر رہے گا، اور دوسرا شخص وہ جسے دنیا کی نعمتیں ہیں لیکن دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آخرت میں وہ جہنم میں حاضر ہوگا۔ تو کیا یہ پہلا شخص دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ پہلا شخص وہ فائدے میں ہے اور دوسرا شخص سراسر خسارے میں۔ والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔